نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے نماز کا بیان۔ اللہ تعالی ہمارا مالک ہے اور خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے بندوں پر رات دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 نماز فجر، جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 2 نماز ظہر، جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 3 نماز عصر، جو سورج چھپنے سے 1.5 یا 2 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 4 نماز مغرب، جو سورج چھپنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 5 نماز عشاء، جو سورج چھپنے کے 1.5 یا 2 گھنٹہ بعد پڑھی جاتی ہے۔ حدیث فرمایا ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کا مرتبہ دین اسلام میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز پڑھے بغیر ٹھیک طرح کا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ حدیث اور فرمایا ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کی ایک نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسے کسی گھر کے لوگ، مال، دولت سب جاتا رہا۔ تعداد رکعت نماز پنجگانہ یعنی نمازوں کے رکعتوں کے بیان کہ فجر کے نماز میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں اور 2 رکعت فرض، ٹوٹل 4 رکعت ہوئے۔ اور ظہر کے نماز میں 4 رکعت سنت مؤکدہ اور 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل، ٹوٹل ہوئے 12۔ نماز عصر میں 8 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ اور 4 رکعت فرض، یعنی ٹوٹل 8 ہوئے۔ مغرب کی نماز میں ٹوٹل 7 رکعتیں ہیں، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل، ٹوٹل 7 ہوئے۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر واجب، 2 رکعت نفل، ٹوٹل 17 ہوئے۔ نماز جمعہ کے دن ظہر کے وقت نماز ظہر کی بجائے نماز جمعہ پڑھتے ہیں، جس کی 14 رکعتیں ہیں۔ پہلے 4 سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت فرض امام کے پیچھے، پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت 2 نفلیں پڑھتے ہیں۔ مسئلہ نماز جمعہ کے لیے جماعت ضروری ہے، بلا جماعت ادا نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو امام کے ساتھ نماز جمعہ نہ ملے تو اس کی جگہ نماز ظہر پڑھ لے۔ حدیث فرمایا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے بلا عذر نماز جمعہ چھوڑ دی وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جائے گا کہ جس کا لکھا ہوا نہ مٹے گا نہ بدلے گا۔ مسئلہ نفل نماز کا حکم یہ ہے کہ اس کو پڑھے تو بہت ثواب پائے اور نہ پڑھے تو گناہ نہ ہوگا مگر ثواب سے محروم ہوگا۔ غیر مؤکدہ سنتوں کا بھی یہی حکم ہے۔ رکعتوں کے بیان میں جن سنتوں کا ذکر ہوا ہے ان میں عصر کے فرضوں اور عشاء کے فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، ان کے علاوہ باقی سب سنتیں مؤکدہ ہیں، یعنی ان کی بہت تاکید آئی ہے، ان کو ضرور پڑھو۔
ہاں مرض کی بہت زیادہ تکلیف ہو یا سفر میں ہو، بہت جلدی ہو، ریل بس ہوائی جہاز چھوٹنے والا ہو تو مؤکدہ سنتیں چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے۔ مسئلہ فرض اور وتر کبھی کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں، ان کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز وتر واجب ہے جس کا مرتبہ فرضوں کے قریب ہے۔ نماز کی نیت، کوئی نماز نیت کے بغیر نہیں ہوتی، جو نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کرنا فرض ہے، اور نیت دل کے ارادہ کا نام ہے۔ مثلا دل میں ارادہ کرے کہ فلاں وقت کی نماز 4 رکعت فرض یا 4 رکعت سنت ادا کرتا ہوں۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہو تو اس کا مقتدی ہونے کی بھی نیت کرے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر زبان سے بھی نیت کر لے تو بھی یہ درست ہے، اور عربی میں نیت کرنا بھی ضروری نہیں، اپنی مادری زبان میں نیت کر لیں۔ بطور نمونہ 2 نیتیں درج ذیل ہیں، باقی نمازوں کی نیت اسی طرح کر لیا کریں۔ ظہر کی 4 سنتوں کی نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت ظہر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت ظہر کا، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ظہر کے 4 فرضوں کی نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر تنہا یعنی بغیر جماعت نماز پڑھتا ہو تو امام کے پیچھے ہونے کی نیت نہ کرے۔ مسئلہ 5 وقتہ نمازوں میں صرف فرض ہی با جماعت ادا کیے جاتے ہیں، اور صرف رمضان شریف میں نماز وتر جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔